بس اس کو آپ باپ کی نصیحت کہہ لیں یا اپنے خاندان سے محبت کہہ لیں. میں دن رات محنت کرتا رہا، صبح 10 بجے سے لے کے اور رات کے 8 بجے تک. 8 بجے دکان بند ہوتی تھی تو 9 ساڑھے 9 بج جاتے تھے ہمیں نکلتے ہوئے. پھر آہستہ آہستہ میری تنخواہ کی وجہ سے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے. والد صاحب بھی کماتے تھے لیکن ایمانداری کی تنخواہ میں پاکستان میں گزارا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں ایک بھی بہت غلط بات ہے کہ ایک ہی شخص کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ عورت جاب نہیں کر سکتی تھی اس وقت میں، اور مرد جو ہے وہ بس جتنے بھی بچے ہوں مرد کو پالنے ہیں، گھر کا خرچہ ہے، اخراجات ہے. تو میرے والد تو ویسے ہی انہی بوجھ سے بوڑھے ہو گئے تھے. پھر ان کے 4 بچوں میں 2 بچوں کی، ایک بچہ تو بیکار ہی تھا بڑا والا، پھر ایک بیٹی کی شادی ہو گئی. پھر انہوں نے کسی نہ کسی طرح کر کے دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی. اب ایک بیٹا صرف ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ جن کو ہم جاوید بھائی کہتے تھے. ان کا اصلی نام منظور تھا. تو وہ بھی جو ہے نا فوٹوگرافی کے چکر میں نے بتایا پنڈی چلے گئے تھے، پھر وہیں پہ زیادہ رہے وہ. اور اس کے بعد ہمارے جو ننیہال ہم سے قریب تھا، کیونکہ ہمارے ماموں، بڑے ماموں جہاں شفٹ ہوتے تھے نا تو بڑے اور چھوٹے ماموں ایک ساتھ ہی رہتے تھے. اور پھر ظاہر ہے ہماری 2 خالائیں تھیں، 2-3 وہ ساتھ رہتی تھیں، نانی تھی ہماری، تو ان لوگوں سے ہم بہت قریب تھے. تو انہی دنوں میں کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے بڑے ماموں نے والد صاحب کو کہا کہ بھائی لالو گت کا ماحول جو ہے نا بہت خراب ہے، اور یہ اور وہ. یہ میری کوئی 11 سال کی، 11.5 سال کی عمر تھی جب نا. تو ایک نئی سوسائٹی بنی ہے گلبرگ سے آگے جا کے، واٹر پمپ سے آگے، النور سوسائٹی. وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے، بڑی صاف ستھری ہے، بہت اچھا. وہاں بھی مکان کرائے پہ اتنا مہنگا نہیں ہے. تو کیونکہ پیسوں میں تھوڑی خوشحالی میری وجہ سے آ گئی تھی گھر میں، تو ابا بھی کوئی ڈیسیجن لے سکتے تھے، امی بھی کوئی سوچ سکتی تھی. تو ہم نے النور سوسائٹی کے اندر جگہ ڈھونڈنی شروع کر دی. اچھا، ماموں نے ہمارے جو ہے نا گھر ڈھونڈ لیا اور ماموں وہاں شفٹ ہو گئے. ہمارے دونوں ماموں، بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں، اور نانی اماں وغیرہ سب وہاں شفٹ ہو گئے. اب ہم لوگ اکیلے ہو گئے. محلے والے تھے، حالانکہ محلے والوں سے بہت اچھی دوستی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرے بچپن کے دوست تھے، ایک تو سید رضا زیدی، اور اسی طرح ہمارے اور 2-3 دوست اسی گلی، اسی محلے میں تھے. تو محلہ بہت اچھا تھا ہمارا. حالانکہ اس گلی میں زیادہ تر اہل تشیع لوگ رہتے تھے، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی. ہم بہت زیادہ ان کی سارے امام باڑوں میں جانا، صفائیاں کرانا، کھانے پکوانے، جو بھی خدمت ہم کر سکتے تھے کرتے تھے. اور اس کے بدلے وہ ہمارے عید میلاد النبی میں ہمارا ساتھ دینا، اور اس طرح مثلا بہت پیارا ماحول تھا. کیونکہ بڑے ماموں شفٹ ہو گئے تو اب ابا کے دماغ میں بھی آ گیا کہ یار یہ جگہ صحیح نہیں ہے، بچے خراب ہو جائیں گے. ہم لوگ ظاہر 10-12 سال کے ہو رہے تھے. تو انہوں نے بیٹی کی تو شادی کر دی. پھر میری بڑی بہن اور ایک چھوٹی بہن 2 رہ گئی، اور ہم لوگ وہاں سے موو ہو کے النور سوسائٹی آ گئے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے چھوٹے ماموں اور میں اور میرے 2 بھائی، ہم لوگ نے اونٹ گاڑی کے اوپر سامان رکھا. بڑی لمبی سی اونٹ گاڑی تھی، پیچھے چھوٹے سا فرش بنا ہوا تھا اس پہ سارا سامان لادا، اور ہم لوگ اونٹ گاڑی پہ بیٹھ گئے. اور اونٹ گاڑی سے ہم لوگ لالو کے ڈاکخانے سے ٹنوں کے رائٹ، پھر وہ 10 نمبر، پھر کریم آباد، پھر عائشہ منزل، پھر واٹر پمپ، اور واٹر پمپ سے آگے جا کے انچولی، پھر انچولی سے لیفٹ ہو کے پھر ہم لوگ وہاں سامان لائے تھے. سارا دن لگ گیا تھا آنے میں خالی، کیونکہ اونٹ گاڑی تو آپ کو پتا بھاگ تو سکتی نہیں ہے، وہ تو چلتی ہے. وہ سامان لا کے پھر ہم نے تو پہلی دفعہ گھر دیکھا. وہ بڑے ماموں نے سب بات کر لی تھی. تو وہ گھر تھا ہمارا 120 گز کے گھر میں آدھا گھر. وہ انہوں نے اس طرح بنایا تھا کہ وہ بیچ میں سے آدھا تھا، وہ 2 کمرے ادھر تھے اور 2 کمرے ادھر تھے، اور چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اور پیچھے تھوڑا سا کچن، ٹوائلٹ اور نہانے کی جگہ تھی. اور آگے گیلری تھی، وہ بھی آدھی تھی. اور گیٹ ایک ہی تھا، مین گیٹ جو تھا نا، باقی اندر گھس کے آپ رائٹ اور لیفٹ ہو جائیں. تو اس وقت میں لوگ اسی طرح رہتے تھے. اور خاص کر ہمارے جیسے اگر جو مڈل کلاس لوگ ہیں تو بس وہ اپنی عزت بچاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم غریب ہیں. تو اس وقت کے اندر ہم لوگ النور سوسائٹی جو ہے نا شفٹ ہو گئے، جو انچولی کے پاس پیچھے ہے نا،
19 نمبر میں 19 نمبر اور 20 نمبر کے بیچ میں ایک روڈ ہوتی تھی, آج بھی ہے, اس روڈ کے اوپر ہم رہتے تھے. اچھا, اسی گلی میں پھر ظاہر نکلنا آنا جانا یہ وہ باہر ہوتا ہے, تو پھر وہاں دوست بننے شروع ہوئے. تو وہاں میری ملاقات 2 دوستوں سے ہوئی, ساتھ میں مہدی حسن کے جو صاحبزادے تھے آصف مہدی, یہ بھی ہماری گلی میں ہی رہتے تھے, تو ان سے ہو گئی. تو ہم 3-4 لڑکوں کا ایک گروپ بن گیا. تو میں تو صبح جاتا تھا کام پہ, یہ لوگ جاتے تھے کالج اور ادھر ادھر جہاں بھی یونیورسٹی اور اپنا اسکول وغیرہ. اور جب واپس ہمیں آتا تھا, میری عمر ہو گئی تھی 12 ساڑھے 12 سال 13 سال کے قریب نا, رہتے وہاں. تو میں آتا تھا. اچھا, مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو گوگے بھائی تھے ان کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی سوزوکی کی, نئی انہوں نے لی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں 1 آدھ دفعہ وہ مجھے کہتے تھے چلو تم لے جاؤ, میں جو ہے نا ٹرین سے اس سے اپنا ویگن سے جا رہا ہوں. اس زمانے میں ویگنیں چلتی تھیں, ابھی بھی چلتی ہوں گی شاید. تو وہ رہتے تھے اورنگی ٹاؤن وغیرہ میں کہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ چلو رات کو وہیں. اب سارے بھائی گھر میں, بہت ان کی بھابیاں 2-3 بڑے بھائیوں کی شادیاں تھیں, پھر ان کی چھوٹی بہن تھی, امی تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے. پھر وہ مجھے ان کے گھر کے اندر ایک چیز پسند تھی, وہ جو ہے نا کہ چکن وغیرہ بناتی تھی مٹی کی, تو اس میں بناتی نہیں کڑھائی, اس میں پتیلی میں. تو مٹی کی پتیلی میں پکا ہوا چکن. اور پھر وہ ان کے ابا, ایک کمرہ ان کے والد صاحب کا تھا شروع کا, 4-5 کمرے کا گھر تھا ان کا, اچھا گھر تھا اورنگی ٹاؤن میں. نئی اورنگی ٹاؤن بنی تھی اس ٹائم میں, بالکل کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی کرائم, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پر وہ چلے جاتے, تو پھر ان کے ابا ہمیں بلا لیتے, پھر وہ نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے. تو وہ شعر و شاعری کرتے تھے, ان کو شوق تھا شعر و شاعری کا. تو وہ کچھ شعر ویر مجھے سناتے تھے, کیونکہ اردو میں ہوتے تھے شعر ان کے. تو بچے اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے تھے, میں سن کے کہتا تھا کہ باؤ جی بہت اچھا, باؤ جی بہت اچھا. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے. پھر وہ چائے پی کے سو جاتے تھے, پھر صبح وہیں سے کام پہ چلے جاتے تھے. ہفتے میں ایسا بھی ہوتا تھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھے موٹر سائیکل دے دیتے تھے, تو میں النور موٹر سائیکل پہ آتا تھا. اب جب میرے لیے موٹر سائیکل اتنی بھرم بازی تھی نا, اتنا شوق تھا مجھے کہ جب میں اس موٹر سائیکل پر النور میں آتا تو دوست یار سب جو سلام نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی سلام کر رہے ہیں. اور وہ خالد 13 سال 14 سال کی عمر, اور اس کے اندر موٹر سائیکل. حالانکہ دیکھا جائے تو چلانی بھی نہیں چاہیے جب تک آپ کے پاس لائسنس نہ ہو. کوئی لائسنس وائسنس نہیں, کوئی پولیس والا نہیں پکڑتا تھا. پولیس کا یہ عالم تھا کہ پولیس اتنی اچھی تھی, حالانکہ پاکستان کراچی کی پولیس میں کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ہوتا تھا, ایک آدھ کوئی ہو تو سب پنجاب کے لوگ ہوتے تھے. لیکن اتنے اچھے اور اتنے شفیق, جیسے ہم ان کے بچے ہیں. تو کوئی بات پہ پکڑ بھی لیں تو سمجھا کے چھوڑ دیتے تھے کہ بیٹا ایسا نہ کرو, ایسے ویسے ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے, چھوڑ دیتے تھے. تو بس وہ النور میں ہم شفٹ ہو گئے, ایک الگ سی رونق ہو گئی, دنیا چینج ہو گئی. اور ایک جہاں لالو کھیت تھا وہ تھوڑا سا غریبوں کا علاقہ لگتا تھا, جہاں میں رہتا تھا نا, وہ محلہ علاقے, وہ اتنا خاص نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ندی تھی, تو ندی کی وجہ سے ندی کے پاس جھوپڑیاں تھیں. ہم تو خیر گھر میں رہتے تھے, اچھا گھر تھا 120 کا. مگر النور آئے تو بڑا صاف ستھرا اور بڑا مینٹین اور بہت خوبصورت, اور لوگ بھی بڑے پیسے والے اور یہ وہ. تو اس کے بیچ میں ہم بھی آدھا گھر لے گئے, ہم لوگ بھی رہنے لگے. النور آنے سے لائف کافی چینج ہو گئی. میں شام کو آتا تھا 9 ساڑھے 9 بجے, پھر نہا کے پھر باہر نکلتا تھا, پھر دوست یاروں کے ساتھ چلو برگر کھانے جا رہے ہیں, پٹھان کی چائے پینے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو النور کی کہانی ایک الگ کہانی سٹارٹ ہو گئی میری. آج ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.